60 سال بعد واقعہ حادثہ پیش آیا، اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ اس پر سیاح حاصل تبصرہ فرمائیں گے. تمام شیعہ سنی مورخین، تمام شیعہ سنی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محرم کی 10ویں کو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ واقعہ کربلا کے پورے 300 سال بعد شروع ہوا. ایک تو خود واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 برس بعد یا 58 برس بعد تقریباً واقعہ خود رسول اللہ کی بات ہو رہا. پھر اس واقعے کے ٹھیک 300 سال بعد ایک ایرانی النسل شیعہ معز الدولہ دہلوی بویح خاندان کا اپنی چالاکی، عیاری، مکاری، تقیہ، اس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کی حکومت میں گھسا، وزیر بنا. اس نے بغداد کے اندر سب سے پہلے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً البدایہ والنہایہ والے بزرگوں نے 351 ہجری لکھا ہے، باقی تمام بزرگوں نے 352 ہجری میں. معز الدولہ دہلوی رافضی شیعہ نے، ایرانی تھا، اس نے سب سے پہلے 10ویں محرم کو حکم جاری کیا کہ بازار بند کر دیے جائیں، نان بائی پکانا بند کر دیں. حکمن کہا کہ عورتیں اپنے سروں کو کھول کر، بالوں کو بکھرا کر، سیاہ لباس پہن کر، سروں میں خاک ڈالتی ہوئی، منہ پر تھپڑ مارتی ہوئی، اپنے کپڑے چاک کرتی ہوئی بازار میں نکلے. یہ حکمن اس نے کرایا. نمبر 2، سب سے پہلے قبہ گنبد نما ایک گنبد بنوا کر شہر کے چوک میں رکھوایا، اس پر ٹاٹ ڈالے، وہ نمونہ بنایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا. یہ پہلا کام بھی اسی نے کیا. تیسرا، اپنے دور حکومت کے اندر بغداد کی تمام مساجد کے دروازوں پر تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت لکھی ہوتی تھی. یہ معز الدولہ دہلوی حرام خور خنزیر، سب سے دنیا کا کوئی مورخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا. قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، نقد دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو سر بازار مجھے 100 کوڑے مار دیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ٹھیک 300 سال بعد معز الدولہ دہلوی، نام یاد رکھیے، شیعہ تھا، مکاری سے وزیر اعظم بن گیا، بغداد پر قبضہ کر لیا. وہاں اس نے حکمن 10ویں محرم کو یہ کام شروع کروایا. عورتوں کو حکمن باہر بھیجا کہ سر کھولو، بال کھولو، سیاہ لباس پہنو، سینہ کوبی کرو، اپنے منہ پر تھپڑ مارو، سر میں راکھ ڈالو، نوح پانی کرو، واہ پیدا کرو. پھر سمجھ لو کہ یہ کیا آسان طریقہ تھا کہ جب عورتیں نوجوان ہوں، خوبصورت ہوں، سیاہ لباس ہو، بال کھلے ہوں، وہ واویلا کرتی ہوں تو تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھنے والا کون کون شیطان کہاں کہاں سے اٹھ کر نہیں آئے گا. اور یہاں تو وہ کیا ہے آگے اس حالت میں، وہ یاد نہیں آ رہا، فارسی کا شعر ہے کہ بڑے بڑے عباد اور زہاد جو ہوتے ہیں ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا، تسبیحیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں. اس انداز میں اگر بازار کے اندر حسن کی فراوانی ہو اور جلوہ یار یوں حشر بدامہ ہو کر نکلے تو پھر کہاں کون ٹھہر سکتا ہے؟ بغداد کی سرزمین، بادشاہ کا حکم، اقتدار کا حکم، پھر کون نکلا ہوگا اور کس کس کو نکالا گیا ہوگا؟ کیسی کیسی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی ہوں گی، کیسے کیسے جلوے مہیا کیے گئے ہوں گے، کیسی کیسی افسرائیں نرتقیں دکھاتی ہوئی وہاں جلوہ افروز ہوئی ہوں گی. دوسرا، ایران کے اندر قاچاریوں کی حکومت، ناصر الدین شاہ قاچار، اس نے
اپنے دور حکومت کے اندر باوجود اس کے سنیے، باوجود اس کے کہ وہ قاجاری رافضی تھے، شیعہ تھے، نسل در نسل سارے قاجار شیعہ حکمران آئے، صفوی خاندان، انہوں نے بڑے ظلم کیے ایران کے اندر۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کی مفتوحہ سرزمین ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ ایران کی سرزمین بار بار سر اٹھاتی رہی، اور اس کو اللہ کے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور مہذب انسانوں نے اس کو جس طریقے سے اس کو رام کرنا چاہیے تھا، تہذیب سکھانی چاہیے تھی، اس کو سمجھایا، سکھایا، لتاڑا پتاڑا چٹھاڑا پتا کیا، دین سمجھایا، لیکن پھر وہاں رافضیت کیوں پھیل گئی؟ بالکل انہوں نے وہی عمل کیا جو عمل آج، میری طرف توجہ فرمائی، جو عمل آج پاکستان میں جاری ہے۔ انہوں نے وہاں سنی مسلمان عوام کو کچھ نہیں کہا، صفوی خاندان کے بادشاہوں نے 20,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، صرف علماء کو قتل کیا۔ تو علماء کے قتل ہو جانے کے بعد نہ دین بتانے والا کوئی ہوگا، نہ سمجھانے والا کوئی ہوگا، تو پھر جو ہم کہیں گے وہ خود بخود لوگ قبول کرتے چلے جائیں۔ بیداری تو علماء پیدا کرتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہے، سمجھاتے وہ ہیں، پڑھاتے وہ ہیں، عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو، اخلاق کی اصلاح ہو، سیاسیات کا معاملہ ہو، اجتماعیات کا معاملہ ہو، جب بتانے والوں کو، سمجھانے والوں کو، سکھانے والوں کو، رہبری کرنے والوں کو، قیادت کرنے والوں کو، سیادت کرنے والوں کو، ان سب کو مٹا دیا گیا، جس طریقے سے پاکستان کے اندر احسان اللہ فاروقی کو شہید کر دیا گیا، علامہ احسان اللہ ظہیر کو شہید کر دیا گیا، فیض عالم صدیقی کو بھی قتل کر دیا گیا، مولانا سید منظور حسن شاہ صاحب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خیر بٹانی والے، ان کو شہید کر دیا گیا، مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، ایثار القاسمی کو شہید کر دیا گیا، عبدالصمد آزاد لیے والے کو شہید کر دیا گیا، مولوی محمد یوسف فیصل آبادی کو شہید کر دیا گیا۔ کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں۔ سنی مسلمان نوجوان کام کرنے والے کارکن اس کے علاوہ 100 سے زائد وہ ہیں، خفیہ طریقے سے جن کو مارا گیا ہے وہ الگ ہے۔ جب اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا طرز عمل یہی ہوگا جو آج ہمارا ہے، تو بالکل وہی صفوی خاندان والا عمل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سنی سن ہو چکا ہے، اس کے اندر غیرت دینی مر چکی ہے، اس پر پھٹکار پڑ گئی ہے کہ صحابہ کے پر لعنت بھیجنے والے مردود ملعون لوگوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے خدا نے اس کا ایمان سلب کر دیا، اس سے غیرت دینی چھین لی۔ قاجاری خاندان، صفوی خاندان نے ایران کے اندر اسی طرز عمل کے ساتھ رافضیت کو پھیلایا، حکمن وہاں جلوس نکلوائے، پھر اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر زور و شور کیوں پیدا ہوا؟ کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر بھئی آپ توجہ میری طرف رکھیں، کان اور آنکھ میری طرف رکھیں، ہاتھ جیب میں ڈالتے جائیں، اس پر میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بالکل جی، بسم اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد لکھنؤ کے علاقے میں، اودھ کے علاقے میں، یہاں ایک گورنر تھا، نمائندہ تھا مغلیہ سلطنت کا۔ مغلیہ سلطنت کے اندر جب زوال آیا، کمزوری آئی، طوائف الملوکی پھیلی، ہر علاقے میں جہاں جہاں کوئی گورنر تھا وہ اپنی طور پر بادشاہ بن بیٹھا، القابات اپنے بنا لیے، اپنے علاقے کو، صوبے کو اس نے خود ایک سلطنت بنا لیا۔ یہ دور تھا، حکومت کمزور ہو گئی، تو وہاں پر بہمنی خاندان جو تھا، انہوں نے لکھنؤ، جونپور اور فیض آباد، ان علاقوں کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری قہرمانی کے ساتھ وہاں پر رافضیت کو فروغ دیا،
جو آدمی محرم کے دنوں میں باہر نہیں نکلتا تھا، تعزیے کے جلوس میں شریک نہیں ہوتا تھا، اس کو سزا ملتی تھی۔